اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے. آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے، اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں: اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما. اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے: اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر. اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے: اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے. لا شفاؤک الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو. تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھیں شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی. کہا: اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ. اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں. من شر ما اجد و احاذر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں. من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے. من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے. وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے. اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے. بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں. یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی. اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں. یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں. ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں. اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی. یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی. یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے. ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، مائچ ملا تھا کیا. کم از کم یہ تسلی رہیں گے انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا. کہ دعا مصیبت میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے، دعا مستقل عبادت ہے. ایک عام فہم، عام مثال میں کہوں گا، ہم نے دعاؤں کو اسپیئر ویل سمجھ لیا گاڑی کا، جبکہ دعا سٹیئرنگ ویل ہے. یہ کبھی کبھار کام نہیں آتی ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. جیسے ایک گاڑی کے اندر ایک اسپیئر ویل ہوتا ہے، خالی ٹائر ہوتا ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی تو لگا لیا. تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسا ہی سمجھتی ہے، مصیبت ہے تو پھر دعا ہے ورنہ ضرورت نہیں اس کی. جبکہ دعا تو سٹیئرنگ ویل ہے، اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے. تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک، ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 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 اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم ہی نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے.
تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی. اللہ نے آدم کو بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو. اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے. یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. ایک ایسی مستقل جہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں. ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. ایک ایسی زبردست چیز ہے. اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو. ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے تھے. تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو. آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا. آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا. بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پاخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا. آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا. آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم، نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا. لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا. اسی طرح جو ہے نئے لباس پہنا، نئے لباس پہننے کی دعا. نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا. ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے. حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا. حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی وہ ثابت ہے، جو صحیح روایتوں سے آتی ہے. کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں. یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں. تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی. ہم تو نبی کی خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کریں تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر، کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا. مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے.
یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہی ہیں، یاد رکھیے۔ تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے، لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں، یاد رکھیں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بعد دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے۔ یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی، میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا، میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے، پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی، اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے۔ اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ، یاد رکھیے۔ اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے، جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا اٹھا کر۔ سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے، پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں، کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔
حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو کہ اس کا معنی یہ۔ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نکال دیا، فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے، لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو۔ ولیؤمن، ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں۔ اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے، دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے، کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی، رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا حوصلہ قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے۔ 3 میں سے کوئی ایک کام، پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی، تو جو مانگتا ہے مل جاتا، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی، آپ دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں میں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا۔ وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں۔ تو وہ بندہ کہیں گا کاش
کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو انتہا نہیں، تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس سے؟ اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں. کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے وہ قسم سے. اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ نے، خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلا، اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی 2 شکلیں وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد بھی کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا، اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی آئی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا.
آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال بھی میں رکھ دی, بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, ہر دعا قبول ہوتی, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے, دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3.5 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے, لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی, اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت ہو مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے جو جہاد کی نیت جائے, یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے کے بعد فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے, وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا, یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے, وہ جہاد, اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیے. دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے, اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض میں, اللہ آپ کو اچھا رکھے, ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا, دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزر, لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس, اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے تم, جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے, تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم, بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے, بولتی ہوں کیوں, پہچانتے ہم کو نہیں, ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں, ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے, بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا, کہے کے لیے سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم, اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی, اس لیے کوئی ہوتا نا, پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے, عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے, آج کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے, اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے, بوڑھا کوئی ہوتا نہیں, تو لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجیے, کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجیے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے, تحفہ ہے, کچھ نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے, جیب خرچ ہوتا ہے, کچھ مت کیجیے, دعائیں تو دیجیے اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت, صرف دعائیں دیجیے, لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو, یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے, شریعت کے لیے, دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی, جو آتی خرچ کر دیتے, دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا, اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو, خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے, دیجیے دعائیں ایک دوسرے کو, سلام کی شکل میں, سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں, یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی, میرے بھائی میری بہن کی, میرے دوست کی, میرے رشتے دار کی, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں, بر صغیر میں بہت کم ہے, چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم دعا نہیں دے سکتے, تو میری دعا کہاں اللہ سنتا, میری کہاں قبول ہونے والی, دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے, اتنی دعائیں دیں گے آپ کو, کیسے ہے, گھر کے حال کیا ہے, اللہ اچھا رکھے, اللہ برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, بچوں میں برکت دے, خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں, 2 منٹ کی اصل بات تھی, میں کام سے آیا تھا, 5 منٹ دعائیں پہلے, 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے اس کی.
जाने जाने तक दुआ करते रहेंगे उसको, अल्लाह अच्छा लगे, फी अमान अल्लाह, दुआएं करते रहेंगे। दुआओं को रखिए, इसको चलन मामूल बना दीजिए, अपनी जबानों को तर रखिए दुआओं से एक दूसरे के लिए। कुछ नहीं तो कम से कम लफ्जी तो कंजूसी मत कीजिए, एक दूसरे को खाली दुआएं देने में क्या जाता है, दुआओं को खूब याद कीजिए, एक दूसरे को खूब दुआएं दीजिए। अरबी नहीं आती है, कोई मसला नहीं, उर्दू में बोलिए, कोई अरबी में ही करना शर्त नहीं है। दुआ जो सुन्नत से साबित दुआएं उसको अरबी में ही करना, उसका असल सवाब तो तभी है, लेकिन ना याद हो तो कम से कम उर्दू में तो बोल सकते हैं ना, अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे, बरकत दे, ये तो इतना तो बोल सकते हैं ना। नहीं, दुआ देने में बहुत शर्म आती, क्यों गालें देने में शर्म नहीं आती तुमको कभी? सिर्फ दुआ में ही शर्म, तुमको पूरे दीनी काम में शर्म और हया और सब आती है। नमाज पढ़ो तो शर्म आ रही, दुआ दो तो शर्म आ रही, ये करो तो शर्म आ रही, अजान दो तो शर्म आ रही, बाकी सब नंगे धड़ंगे कामों में हमको शर्म नहीं। खुलकर डटकर सड़क पे खड़े रह के पिचकारियां मार रहा, उसको शर्म नहीं आया, उसको क्या होता है? दुआ नहीं, बहुत शर्म आती, दुआ वो अच्छा नहीं दिखता है, इतने बड़े लोग दुआ देना, यहाँ पिचकारी मारने की शर्म नहीं आती तुमको? तो जहाँ शरीयत है वहां शर्म और हया ला ली, और जहाँ शर्म और हया होना था कि सड़क पे खड़े की शर्म करो, थूक रहे हो तुम सड़क पे, वैसे सड़क पे थूकना भी दुरुस्त नहीं, बीच में बाजू जाना चाहिए, और उस पर एक गंदी चीज खा के थूकते हो जिससे धब्बे लगते हैं इमारतों पर, जमीन खराब होती है। अब मैं हमेशा कहता हूँ उम्मत होता है ना, उम्मत मुस्लिम की अगर नौजवान कुछ जमा हो जाए, कुछ अफराद जमा हो जाए और जब वहां से चले जाए तो आप पहचान सकते हैं, हाँ ये मुसलमान नौजवान जमा हुए होंगे यहाँ, वो पिचकारियों के धब्बों से। जानवर का रेवड़ा अगर रात में कहीं रुके और निकल जाए तो उसकी गिलाजत से पहचानते ना, यहाँ जानवर रात में रुके थे, तो वैसा आप पहचान लिया, हाँ मुसलमान बराबर आए थे यहाँ, ये बराबर दिख रहा है, पूरी मेरी दीवार खराब हो गई, गाड़ियों पे पिचकारियां पड़ी हुई है, फला चीज भी इन्होंने खराब कर दी, अंदाजा लगाई। तो शर्म कीजिए बुरी चीजों में, अच्छी चीजों में आगे बढ़िए, पहल कीजिए दुआएं देने में। तो दुआएं कोई बूढ़े और जवान का मसला नहीं है, मर्द और औरत का मसला नहीं है, दिन और रात का मसला नहीं है, अरब और अजम का मसला नहीं है, अरबी और गैर अरबी का मसला नहीं है। खूब दुआएं दीजिए एक दूसरे को, दुआएं तोहफा है, हदिया है एक दूसरे को। ठीक इसी तरह दुआ मोमिन का जबरदस्त हथियार है, जो आज का मेरा उन्वान था, दुआ मोमिन का हथियार। दुआ मोमिन का एक स्पिरिचुअल वेपन है, ये एक ऐसा हथियार है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, ये हथियार आप निकालते हैं बिल्कुल, ये चीज आपके पास हमेशा लगी हुई है, एक जबरदस्त हथियार, ये मोमिन का हथियार है। हर मुसीबत, हर परेशानी और हर वक्त जब दुनिया आपकी पूरी भी मुकम्मल खिलाफ खड़ी हो जाए, ये हथियार आप निकालिए, ये वेपन आप निकालिए अपना, जो आपकी मदद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस ताल्लुक से सूरह नहल, सूरह नंबर सूरह नमल, सूरह नंबर 27 आयत नंबर 62 फरमा कहा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाउ व यक्शिफु सुआ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ि व आलिहुम। फिर आगे अल्लाह फरमाता है खुलफाअल अर्ज़ि, और फरमाया भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो इसे पुकारता है। क्या फरमाया अल्लाह ने? भला वो कौन है जो बेकरार की दुआएं, जब इंसान परेशान, तंगदस्त, मुसीबत ज़दा होता है तो कौन है उस बेकरार इंसान की दुआएं सुनता है? तो दुआ मेरा और आपका हथियार है, और एक ऐसा जबरदस्त हथियार कि जो आप हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुसीबत में ये हथियार तो बिल्कुल आपका सबसे बिल्कुल आखिरी साथी, इसको कहते हैं, ये आपके साथ होता है। और अल्लाह हर किसी की दुआएं सुनता है, जिसके ताल्लुक से अगर आप वाकया देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम से एक खता हुई। खता ये हुई कि आपने, जब अल्लाह ने उस बस्ती पर अजाब लाने का सोचा तो आपने सोचा अब दावत पहुंचा के क्या फायदा, निकल जाता हूं बस्ती से। निकल कर चले गए, जब कश्ती में सवार होकर शहर से जा रहे थे, हुआ यूं कि लोगों ने कहा कि एक तूफान आ रहा है और तूफान से बचने के लिए कश्ती को हल्का करना पड़ेगा, खुर्रा डालेंगे, लौट डालेंगे, जिसका नाम आया उसको कश्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। खुर्रा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, लोगों ने उठाकर कश्ती से फेंक दिया। जो ही आप कश्ती से गिरे, एक बड़ी मछली निकल कर आई और यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, निगल के समंदर के अंधेरों में चले गई, वो लेकर गहराइयों में चले गई यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर। आप तन्हा है, मछली के पेट में है, मजाक नहीं याद रखिए, तन्हा है, मछली के पेट में है, बड़ी मछली होंगी बहुत बड़ी, और मछलियां बहुत बड़ी होती है, मछली के पेट में है, कोई सुनने वाला नहीं है वहां, कोई देखने वाला नहीं है। उस अंधेरे से यूनुस ने आवाज दी अपने रब को और कहा, अल्लाह पर रब्बुल इज्जत ने उस बात को अपनी किताब में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत में 87 और 88 फरमा कहा, फनादा फी ज़ुलुमाती अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस ने उस अंधेरे से अपने रब को आवाज दी ज़ुलुमात से कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई जात नहीं है, इबादत के लायक तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं गुनाहगार था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूनुस की उस ज़ुलुमात से आवाज को सुना और निकाल दिया यूनुस को ज़ुलुमात से बाहर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी सुनता है, मांगना तो आए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस गहराई से, समंदर के उस गहराई और जुलुमात से आवाज दी अपने रब को। अल्लाह ने फरमाया, फनादा फी ज़ुलुमाती अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसने आवाज दी और उस अंधेरे से कहा, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, तेरे अलावा लायक माबूद कोई इबादत के लायक नहीं, सुब्हानका तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो मैं था जिसने अपने नफ्स पे खता की, वो मैं था जिसने जुल्म किया और तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनी और कहा, फस्तजबना लहू,
اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا. اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وكذلك ننجي المؤمنين, ہم ایسی ہی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کو لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ السلام آہ بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ حسد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, تو اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں, اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا دعا. نماز استسقا کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقا کے لیے نکلے. جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے, اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا یونس معاف کرنا, اے سلیمان تم ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے, کیوں آپ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی, اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے, پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی, جانور ہے وہ, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے, رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر, ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے, تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے, تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا, افضل عبادت دعائیں ہیں, کہاں مسلمان مانگتے ہیں, کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, گنہگاروں کی سنتا نہیں, وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے, اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں. فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو, جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا, پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے, ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے, ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو, ہم تک تو آ جاؤ, پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے, لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے, اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے, گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی, بزرگوں کی, پیروں کی, فقیروں کی سنتا ہے, اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا, گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں, آپ تو گناہگار ہیں, ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے, یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں, اور ہر انسان گناہگار ہے, میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا, لہٰذا کسی پیر, فقیر, بزرگ, ولی, اچھی شخصیت, نبی, کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے, تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ, اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے. دوسرا کام یہ کرتا ہے, بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو عاجز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا, اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں, افسوس اس امت کو عقل تو ہو, پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ, بزرگ ہے نا. اللہ تو اب سننے والا نہیں, پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو, میری زبان میں فالتو والا, اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم, ان کو خوش کر رہے, نظریں اور نیاز, زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں, جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری, ہم گناہگار ہیں, تیسرا کام کرتے ہیں, دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. نہیں, ان تک ہی جانا پڑے گا, ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, اور انہی کو راستہ بنا لیتے, اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم,
جو میں نے آیت پڑھی تھی, تمہارا رب تم سے کہتا ہے, ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے, اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں, ان الذین یستکبرون عن دعا, اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی, میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا, نیک لوگوں تم دعا کرو, تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا سب کے لیے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگوں تم اپنے رب سے دعا کرو, وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہا اے پیرو, اے فقیرو, اے نیک لوگو تم دعا کرو, اے بد لوگو تم دعا مت کرو, تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آیت ہے, یہ کامن ہے, بالکل ظاہر آیت ہے, بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہ گار ہو, تم مت کرو, جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم آپ, نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے, مثالیں. تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے, تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے, نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے, گناہ گاروں کا بھی انکار کرتا ہے, نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی. تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک, آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے ہیں نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے, لوگوں کو بہکا رہا ہے, پھسلا رہا ہے, گناہ کروا ہے نا. سب سے گناہ گار ہے نا, اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے, اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے, مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق, چل بھاگ بزرگ کے ذریعے سے آیا, سیدھے آ کے بات کر رہا میرے سے, بھاگ یہاں سے, گناہ گار ایک تو, اور سیدھے دعا, ہمت تیری اتنی. ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, جا کسی نبی کے وسیلے سے آ, جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ, سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے, شیطان کہیں کا, ابلیس کہیں کا. بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا سنیے, تو شیطان جانتا تھا, اس نے نافرمانی کی اللہ کی, لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا, اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت کا, وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے, سیدھے سنتا ہے, میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنک من المنذرین, جا تجھے چھوٹ دی گئی, جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا, یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ, آدم کے وسیلے سے آ, محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ, فلاں سے آ, نہیں, سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے, گناہ گار ہے, اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا, جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں. پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے, یہاں انبیاؤں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا, اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا, ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہ کر چلے گیا پانی میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا, اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا, بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کے, اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا, تو اللہ نے جواب دیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا, اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہٰذا تجھ سے نہیں ہے, وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی, اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا, نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی, اللہ کہا میں گناہگار, میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے, میں نے غلط دعا کی تھی تجھ سے. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام, رد کر دی. آئیے دوسرا بات, صحیح بخاری کی روایت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا. جہنم میں اللہ ان کی دعا مانی نہیں, سنی ان کی دعا. اور روزے کی قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی, اتنے بڑے نبی, ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ, ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ نے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم, اللہ میری قوم کو, امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا, پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے.
अचानक जो है कहस साली से नहीं मारना, सूखे से नहीं मार देना, और आपस में इनके जंगे ना हो, इख्तिलाफात ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो कबूल की कि तेरी उम्मत एक साथ कहस साली में नहीं मरेंगी, गर्क होकर नहीं मरेंगी, लेकिन वो इख्तिलाफ होना और जंग ना होना, ये दुआ मैं रद्द करता हूं। किसने दुआ की थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने क्या किया? कबूल किया, रद्द कर दी दुआ। तो इससे पता चला अल्लाह हर शख्स की दुआ सुनता है, जिसकी चाहता है कबूल करता है, जिसकी चाहता है रद्द कर देता है, फिर चाहे नेकोकार हो चाहे गुनाहगार हो। यानी नेकोकार, इससे बड़े नेकी और कौन कर सकता है? नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरगजीदा रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल। तीनों के वाक़यात रख दिए मैंने। नहीं सुना, इनकार कर दिया अल्लाह ने। तो ये छोड़ दीजिए कि अल्लाह सिर्फ इनकी और उनकी सुनता, अल्लाह सबकी सुनता है। मांगिए तो सही उससे, मांगिए तो सही उससे, और तीन तरह से कबूल करता है। समझ ना, उस बात को याद रखिए। वरना फिर मैंने तो मांगा कबूल नहीं हुई, अरे अकल पकड़ो, चीजों को समझो। दुनिया की चीजों में तो सब्र करते हो बड़ा, नहीं सब्र को अभी फला हो जाएगा। यहाँ मामला अल्लाह का ही हो तो सब्र नहीं आता है लोगों को, जबकि वो जात देने कोई बैठी है, याद रखिए। बहरहाल तो हर शख्स को अपने लिए अल्लाह से खुद दुआ मांगना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अल्लाह कबूलियत दुआ के लिए उसकी अपनी मर्जी होती है कि अल्लाह जिसकी चाहता है अपनी मर्जी, मसलिहत और अपने इख्तियार से जब चाहता है, जैसे चाहता है कबूल करता है, और जब चाहता है, जैसे चाहता है रद्द कर देता है। उसकी अपनी चॉइस है। इस मामले में कोई पूछ नहीं सकता उसे अल्लाह क्यों। समझे आप बात? लेकिन हमारा काम है दुआ करते रहना। अब दुआ और ज़ाहिरी असबाब, क्या ऐसा ना हो कि अब दुआ के चक्कर में आप ज़ाहिरी असबाब भूल जाए। बहुत दुआ की अहमियत पता चल गई, अब ज़ाहिरी असबाब पूरे खाली। ज़ाहिरी असबाब क्या है? कि भाई एग्जाम में पास होना है, अल्लाह पास कर दे, अल्लाह पास कर दे, अल्लाह मेरिट में ला दे, अल्लाह मेरिट में ला दे। अरे पढ़ो लिखो ना, अब उसकी क्या जरूरत? दुआ की अहमियत मालूम होगी अपने को, बस अल्लाह से मांगना है बस। ये सो ज़ाहिरी असबाब के साथ दुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स से अल्लाह के रसूल, क्या मैं अल्लाह पर भरोसा करके अपने ऊँटनी को खुला छोड़ के मस्जिद में नमाज को आ जाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, पहले उसके घुटने को बांध, फिर मस्जिद में अल्लाह पर तवक्कुल करके। ज़ाहिरी असबाब भी जरूरी है कि आप कोशिश के साथ दुआएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता ही जामे तिरमिज़ी की रिवायत थी, जो ऊँटनी का वाक़या मैंने आपको सुनाया कि बांध और उसके बाद अल्लाह पर जो है तवक्कुल कर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर का मशहूर वाक़या है। जंग बदर से एक रात पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मुकाम पर पहुंचे, उस पहाड़ के पास पहुंचे। उससे इधर मुसलमान, एक कुएं थे वहां कुछ, और वहां खड़े थे, और 319 के करीब तादाद में जो मुसलमान वहां जमा थे। अब ये अलग बात है कि मुसलमान 313 मशहूर है, 319 थे उस सहाबा जो जमा हुए। 319 सहाबा वहां जमा थे, और जब वहां जमा थे उस मुकाम पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। रावी हदीस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जब तैयारियां पूरी कर ली, जो ज़ाहिरी असबाब थे पूरे तैयार कर लिए, अब अपना स्पिरिचुअल वेपन हथियार उठाया, दुआ। पूरे असबाब, पूरी तैयारियां होगी, 319 खड़े आकर अपनी जान दाव पे लगाकर। उसके बाद उस रात आप कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से क़िबले जानिब मुंह किया, आपने क़िबले की तरफ रुख किया। ये दुआओं के आदाब है, याद रखिए, कोई जरूरी नहीं लेकिन अदब है उसका। क़िबले रुख मुंह किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ अपने हाथ बहुत बुलंद किए, हत्ता कि आपके जो है बगल मुबारक की जो है सफेदी नजर आ रही थी। आप गोरे थे, अंदर से सफेदी नजर आने लगी, और आपने जो लिबास पहना हुआ था वो साइड से सिलावा नहीं था, एक चादर थी जो सर से डाली थी, इसमें सुराख किया हुआ था। मतलब उतना माल दौलत नहीं थी कि सिला सके। तो जब आपने हाथ ऊपर किए तो चादर दोनों तरफ से खुल गई थी, तो आपका पेट और पीठ और सब हिस्सा जो है जो खुला था, और बहुत सख्त सर्दी की रात थी। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं कभी एक तरफ से चिपक जाता जाके जिस्म को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी गर्मी मिल जाए कि मेरे जिस्म से, फिर कभी ये तरफ से आके चिपक जाता है कि आप सब कहीं सर्दी से बीमार ना हो जाए, कुछ हो ना जाए आपको, और कड़ाके की सर्दी होती है अरब इलाकों में, याद रखिए। तो मैं इधर से कभी आता, इधर से आता, और आपको पकड़ता, और आप समझे आसमान की तरफ हाथ ऊंचे किए हुए थे, और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह आज अगर ये लश्कर हार गया तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में अब इसके बाद मौजूद कोई नहीं रहेगा। और मैं ये कह रहा था अल्लाह के रसूल, बस अल्लाह ने आपकी सुन ली है, आप बस कर दे, कहीं आपको कुछ हो ना जाए इतनी सर्दी में। और रसूल ऐसा रात भर खड़े रहे दुआ में, लेकिन पहले तैयारी करके आए थे। ये नहीं कि सिर्फ रात भर मदीने में खड़े दुआ करते अल्लाह दुश्मन को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, इनको फलां कर दे। निकल कर आए हैं 319 अपनी जान लगाकर, अब दुआ वाला हथियार उठाया। अपनी कोशिशें, इम्तिहान है, पूरी कोशिशें कर जाइए, फिर दुआ। अपनी पूरी कोशिशों के साथ अल्लाह से दुआएं मांगे। ये नहीं कि सिर्फ दुआ के पीछे लग गए और असबाब पूरे ज़ाहिरी आप छोड़ दिए, दोनों को मिलाकर, और उसके बाद जो अल्लाह चाहेगा, वो जो पसंद करेगा, अपनी मर्जी, मशीयत और हिकमत के एतबार से कबूल करे, चाहे रद्द कर दे, उसकी अपनी चॉइस है, वो मालिक है, इख्तियार है मालिक को। अपनी मखलूक को चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। मखलूक को इख्तियार नहीं कि अपनी नाराजगी का इज़हार करे रब के सामने। खामोशी से उसके फैसलों को समझ ले, उसकी हिकमतों को समझ ले। आज एक चीज को अपने लिए बहुत अच्छा समझते हैं। मेरी एक ट्रेन है, समझ लीजिए मैं औरंगाबाद से मुंबई जा रहा हूँ, एक बड़ी जॉब लगने वाली है, करोड़ों रुपया मेरी सैलरी साल की, ओहो, और मेरी अगर वो ट्रेन छूट गई इंटरव्यू के लिए जा रही है, तो मेरे लिए क्या अफसोस होगा। मैं सबसे गमज़दा इंसान बन जाऊंगा दुनिया का कि मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई, जॉब मिल गई थी, ट्रेन नहीं मिली। और अगर मुझे थोड़ी देर खबर मिली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी मैं हूँ, इसलिए कि मैं बच गया उस एक्सीडेंट से।
समझ रहे हैं आप? एक पल पहले तो तू सबसे नाराज आदमी था और मैं सबसे नाराज आदमी था, दूसरे पल सबसे खुश नसीब समझ रहा हूं। क्यों समझ रहे हैं आप? अल्लाह की हिकमत, उसके पीछे मसलियत ना कबूल करना आपके खैर के लिए, वो भी उसका बदला जरूर क़यामत के दिन मिलेगा। बहरहाल ठीक है, तो दुआओं के ज़ाहिरी असबाब भी वो करें। इसी तरह खाली दुआएं नहीं चलेंगी, ज़ाहिरी असबाब के साथ। अब जब दुआओं की बात आ रही है तो दुआ सिर्फ उन सही अहादीस से आप करेंगे, वो दुआएं करेंगे जो साबित शुदा हो। आम दुआएं तो अपनी जबान में, उर्दू में, मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, जो जबान आती कर सकते हैं, लेकिन जब आपको खास दुआएं करना है ना, कुछ जो सुन्नत से साबित होती है, तो वही दुआएं करेंगे जो सही हदीस साबित है। वरना आज दुआओं के नाम पर मुसलमानों को क्या कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको मैं बता भी नहीं सकता क्या कुछ नहीं। दुआओं के नाम पर दरूद क्या है? दुआ है ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद दुआ है। ऐसे ऐसे दुआएं इजाद कर दी जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं बताए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं जो दरूद बताए हैं, कम हो भाई 10-15 दरूद है मुख्तलिफ, अलग अलग, छोटे छोटे। और सबसे बड़ा कौन सा है मालूम आपको? जो नमाज में हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वो सबसे बड़ा है। उतने दरूद बताए आपने बस। लेकिन उनके बाद गैर साबित शुदा दरूदों की अगर फहरिस्त देखे, जो दुआएं हैं, जो नबी पर दुआ भेज रहे हैं, ऐसी लंबी लंबी दुआएं और ऐसे शिरकिया कलिमात कि कलिमे सुने तो ताज्जुब होता है, आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुसलमान पढ़ रहे हैं, हर जुमा पढ़ रहे हैं फला दरूद, और लिखा हुआ या दाफिल बलाई, ए नबी जो बलाओं को तुम दफा करते हो। नबी अगर दुआ है, ये दरूद है उन पर। ऐसे दरूद निकाले तो साबित शुदा होना जरूरी है, वरना आजकल मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ नामों से साबित शुदा हो, ये इसकी तहकीक जरूर कर ले इससे पहले कि आप जब दुआएं करें। अब आइए दुआओं के ताल्लुक से कुछ फजीलतें, कुछ क्लेरिफिकेशंस, कुछ आदाब उसके सिखा देता हूँ, कैसी दुआएं करें और कौन से औकात में दुआ जल्दी कबूल होती है, और खास बात दुआएं किसकी कबूल नहीं होती। पहले इस उन्वान का नाम यही हमने रखा था, दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। फिर पहले मैंने कहा बहुत छोटा उन्वान हो जाएगा, जरा वो सब लाते हैं, दुआ मोमिन का हथियार। इंशाल्लाह ये उन्वान आएगा। बहुत से लोग दुआ कबूल नहीं हो रही, कहाँ से होंगी? दुआ की शरात में तो उतरो, पहले कंडीशन तो लागू करो। ठीक है, तो आइए दुआ की फजीलत क्या है, मैंने कुछ तो बातें रखी और रख देता हूँ। दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इबादत है, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत। इसी तरह अल्लाह से दुआ मांगने वाला जो है बड़ी अजमत वाला अमल है। अल्लाह से दुआ मांगना अजमत वाला अमल है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ से ज्यादा अजमत वाला कोई अमल अल्लाह के नजदीक नहीं। दुआ करना बहुत अजमत वाला अमल है और इससे ज्यादा अजमत वाला अल्लाह के नजदीक कोई अमल नहीं। इसी तरह दुआ तकदीर बदल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये भी जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया अगर कोई चीज तकदीर को बदल सकती है तो वो दुआ है। कितनी अफजल चीज है ना दुआ, सब कर सकते हैं और सबकी कबूल भी होती है, तो दुआ है। इसी तरह दुआ नाजिल शुदा और गैर नाजिल शुदा तमाम आफत और बलाओं का हल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत आपने फरमाया और कहा जो है दुआ नाजिल शुदा आफात और जो अभी नाजिल नहीं हुई सब के लिए नफा बख्श है। लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो दुआ जरूर करो। मतलब जो बलाएं तुम पर नहीं आई और जो बलाएं आई हुई है, दोनों को टालने का हल रास्ता क्या है? दुआ करो। ये नहीं कहा कि ऐ उम्मत मुस्लिमा के वलियों तुम दुआ करो, सबसे कहा ना। अगर खास होती दुआ कि अल्लाह गुनहगार के नहीं सुनता तो कहते ना कि ऐ उम्मत मुस्लिमा के नेक लोगों तुम दुआ करो, इसलिए कि जो बला उतरी है और जो उतरने वाली है वो इसे टल जाती है। नहीं कहा ना, तुम सब दुआ करो। ठीक है, हम सब से कहा। इसी तरह दुआ करने वाले को अल्लाह कभी महरूम नहीं रखते। दुआ के लिए हाथ उठाना ये मसनून है, सुन्नत तरीका याद रखिए। आप हाथ उठाना चाहिए दुआ के लिए, लेकिन हाथ बहुत लंबे लंबे नहीं फैलाना, सिवाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ उठाते तो हाथ नजदीक होते, मिले हुए होते, हदीस में आता है हाथ मिले हुए होते। ठीक है, और जब आप अशद बहुत शिद्दत होती तो हाथ को दूर नहीं करते, वहां पर शिद्दत की दुआ तो हाथ खोलते जाता हो नहीं। जब आप शिद्दत से दुआ करते तो हाथ ऊपर की तरफ जाते। जितनी शिद्दत होती दुआ होती कि बदर में आपने हाथ इतने ऊपर किए थे कि आपके बगल नजर आ रहे थे, और बारिश नमाज इस्तिस्का में आप इतने ऊपर हाथ करते उल्टे करते कि आपका बगल नजर आता। तो दुआ की शिद्दत जितनी ज्यादा होंगी आप हाथ उतने ऊपर उठाएंगे अल्लाह की तरफ, ऊपर की तरफ। ये आजिजी की अलामत है। और जाहिर सी बात है, बंदा हाथ उठा रहा है मतलब कुछ मांग रहा है, एक भिखारी की हैसियत से खड़ा है। ठीक है, आजिजी की अलामत है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हाथ खुले रखने दुआ नीचे गिर जाती, ऐसा नहीं है। ये सब अल्लाह का गायब का मामला है, लेकिन हाथ मिलाना चाहिए और हाथों को आप उसकी शिद्दत के एतबार से कीजिए, और क़िबले रुख होना भी ये सुन्नत है, याद रखें। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआ के लिए हाथ उठाना मसनून है, और दुआ जब करता है बंदा महरूम। इब्ने माजा की रिवायत आपने फरमाया और कहा तुम्हारा रब बड़ा हया करने वाला है और बड़ा सखी है, बहुत देने वाला है। उसको एक तो शर्म बहुत आती और बहुत सखी है, बहुत देने वाला है। तो लिहाजा जब बंदा उसके हुजूर में हाथ उठाता है तो अल्लाह को शर्म आती है, मैं कैसे नहीं दूंगा इसको। एक बेहद मतलब बहुत हया आती है उसको कि कोई उसके दर पर आए मांगे और वो खाली हाथ छोड़े। तो अल्लाह के रसूल ने जब बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह बड़ा हयादार है, बड़ा सखी देने वाला है, तो उसको शर्म आती है, हया आती है कि उस बंदे ने जिसने हाथ उठाया उसको खाली कैसे जाने दे। तो कुछ ना कुछ जरूर डालता है आपकी झोली में, याद रखिए। या तो चीज के बदले चीज, दुआ के बदले, उसके बदले आखिरत में सवाब, या उसके बदले एक मुसीबत टालता है, इसलिए कि उसको हया आती है आपको लौटाने के अंदर। ठीक है, तो हाथ उठाना बड़ा सुन्नत है और अल्लाह दुआ। इसी तरह जो है
دعا کے تعلق سے بات آتی ہے اس کے کچھ آداب ہے, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے, ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی, اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی, سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو, اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا, فوراً گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا, یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو, مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو, لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے, اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے, اللہ میری مغفرت, اس کے بعد میرے فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو, کم الفاظ والی ہو, اور 2 ٹوک ہو, ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھنے. جامع ہو, جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خواہ مخواہ کیوں کر رہے تم, اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو, لمبے لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو. جامع ہو, اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ, اتنے حوریں, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی, سب کچھ آ گیا, جہنم سے بچ گئے, سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے, خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے. جامع ہو اور 2 ٹوک, 2 ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے, یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو, بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو خیر دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. 2 ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. 2 ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا 2 ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شک سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے ہیں فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, اور وہ نہیں بھریں گا تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے, وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری, وہ 3 شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے, دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, ہاتھ چالو ہے, کچھ تو بھی چل رہا ہے, بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس اور ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی, انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, نہیں غافل ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک, اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ 3 بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا, 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, 3 بار کہا.
یہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا کر, اللہ میری مغفرت کر, اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت, اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے, اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے, اور پھر اس سامنے والے کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو, اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت الادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے, جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو. یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی, اللہ قبول بھی نہیں کرتا. کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق, جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے, اسے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں, تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, یہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما, ہے نا, میرے لیے جوا, چرس, گانجا یہ سب آسان کر, میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا, ہے نا, لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی, بیمار لوگ ہوتے رہیں گے, دواخانے آتے رہیں گے, الگ چیز ہے, آپ دعا نہیں کر سکتے, اس کی گناہ ہے نا, ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ, سمجھے. جیسے پنکچر کی کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں, اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی, آپ دعا نہیں, آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے, اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بات سمجھ رہے, یہ دعا ہونی چاہیے, تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, معمولی بہت معمولی چیز ہے, اللہ سے مانگے. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے, معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں, ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے, حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے, اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے, اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش, میں نے پہلے بیان کر دیا, کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے, کوشش کرے, مال کما کے خریدے, نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے, کوشش کے ساتھ, لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت, اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا, اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں, گاڑی پنکچر ہو گئی میری, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا, کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا, اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا, آپ قبلے رخ ہوئے, یہ مسلم کی روایت ہے, اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ, جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے, تو وہ 1000 کی تعداد تھی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے, پکار کر دعا کیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا کی ادب تھے. اب اسی طرح وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا, وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لے اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا, وہ باتیں بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی, اللہ سے قبول کرتا ہی ہے. ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے, لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے, اسم اعظم. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ایک صحابی تھے وہ دعا کر رہے تھے, انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا, اور دعا کے الفاظ یوں ہیں, اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی, اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے. اب کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے. اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل, بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے, اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا
کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعاؤں میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک۔ اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے، کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سن لیجیے، رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے، اور ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا آج، یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے۔ اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو، تو سجدے میں دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے، وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو، ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے، لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہو یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت جو ابو داؤد کی ہے۔ اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی، آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اللہ نے روک رکھا ہے، ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بہرحال اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے، تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے، بہرحال تو خوش ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو، حکیم کی روایت۔ اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، جب حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ترمذی کی روایت۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے، دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے، مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی اس کی دعا۔ دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث، یہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ، دعا ہی تو کرتا ہے اللہ معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ، رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے مطلب دن اور رات تو قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے، زمزم، جب انسان زمزم پی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے، کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی یہ دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں۔ اسی طرح اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کام جن کے کرنے سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ غور سے سنیے، آپ صلی اللہ معاف کرنا، وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے وہ کون ہے، پھر اس کے بعد جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے، اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے، عربی میں یاد رکھیے، اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی، برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی، کسی بھی آپ نے ظلم کیا اور دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے، لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے، عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے، نہیں پہلے باپ کرے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ، سمجھ رہے کیوں بتایا گیا، اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں، مرد زیادہ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا ہے، نہیں باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں، ماں بھی کرے میں انکار نہیں کرتا ہوں خوب کرے، لیکن باپ پہلے کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں، ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا۔ آپ سے فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین تھاٹ نہیں، پہلا مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، تینوں چیزیں میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے، اور حج اور عمرہ، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا، سوال کرے، حاجی بھی مہمان ہے
مجاہد بھی مہمان ہے, سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا ان کو. ٹھیک ہے. اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے, چھوٹے ہی بڑوں کو دے دعا. جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی, بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی, کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے. تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا, کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا, اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج. تو باپ کی بیٹے کے لیے, بیٹے کی باپ کے لیے, دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی. سمجھ رہے آپ بات کو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بڑی اچھی حدیث سنی, جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے. بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحالی میں دعا کرتے اللہ سے, خوشحالی میں کہاں یاد آتی, خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا. نہیں, جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو ہے اس کو کیا کرتا ہے, یاد کرتا ہے. یاد رکھیے, سمجھ رہے آپ. تو اس کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے, بحقی کی روایت ہے, تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور وہ شخص, وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے, غائبانہ دعا, یاد رکھیے, جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت کو بھی قبول کرتا ہے. بحقی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے, اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے. اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا, اور بھائی سے مراد یہاں ساگا بھائی نہیں, مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا, اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعا کرتا ہے, غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے, یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ, اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہے, سنیے. رزق کے حرام کھانے والا, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق کے حرام, آج حرام رزق کھاتے ہیں کھلاتے ہیں, بلکہ رزق حرام پر پرورش پانے والی کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. مقائی کمانے والا نہیں, اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا, فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے, جس کے سفر کی وجہ سے گرد و غبار, دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے, وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے, اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اے اللہ میری دعا قبول کر. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے کپڑے حرام, اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے. حرام کھانے والا ہے, حرام کمانے والے, حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں قبول. اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں, اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے. آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے, اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کا برباد کر رہے ہیں. حلال مال کی بڑی اہمیت. کم کمائیے, مت کمائیے, لیکن حلال کمائیے. جو بھی ہوتا ہے نا, مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں ملا بڑا پریشان حال ہے, بہت کم ہوتا ہے, لیکن حرام کے اس میں مت جائیے. رشوت خوری, سود کے اوپر تجارتیں, اسی طرح لوٹ مار, اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی, ادھار پیسے لے کے کھا گئے, ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں. یاد رکھیے دعائیں نہیں قبول ہوتی آپ کی. اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے, وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے, اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے, یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ ربی دعا قبول نہ کرے, اس سے بری بات کیا ہو سکتی, ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ حرام مال پہلی چیز, صحیح مسلم کی روایت تھی. دوسرا, جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کے لیے آپ دعا کریں, خطا رحمی رشتہ توڑنے کی, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل اس کا دعا میں نہیں, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر سوچ رہا ہے, ایسی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے, جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول. اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی, تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے, جو سوال کرتے رات میں انہیں عطا کرتا ہے, لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے, دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے. زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی, یاد رکھیے, ٹھیک, وہ سیراب کرتی ہے. اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں, اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی, مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ, لیکن آج کل مرد بھی ایسی تجارتیں کرتے ہیں, ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے, بہرحال زنا کرتے ہیں, وہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے, معمول سمجھ لیا ہے, فیشن سمجھ لیا ہے, زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے, اور اس کے لیے پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے. یعنی فیشن سمجھ لوگوں نے, اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں مجھے, اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں, کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری, کہاں سے مدد؟ ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے, اللہ نے نہیں کیا, اللہ نے دینے بیٹھا ہی, یاد رکھیے, ہر روز بیٹھا ہے, ہر گھڑی دینا چاہتا ہے.